1990 کا سال پاکستان کی سیاست میں محض حکومت کی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ دو متضاد سیاسی سوچوں کے ٹکراؤ کا نتیجہ تھا۔ ایک طرف بے نظیر بھٹو جو جمہوری بحالی، سیاسی مفاہمت اور عسکری اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی بات کر رہی تھیں، اور دوسری طرف نواز شریف جو خود کو ضیاء الحق کے بعد قدامت پسند سیاست، کاروباری ترقی اور اسٹیبلشمنٹ سے ہم آہنگ قیادت کی علامت کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ یہ اختلاف صرف سیاسی نظریات تک محدود نہیں تھا۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں پنجاب کی صوبائی حکومت نواز شریف کے پاس تھی، اور یہی وہ مقام تھا جہاں ٹکراؤ کھل کر سامنے آیا۔ وفاق اور پنجاب ایک دوسرے کے فیصلے تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ فنڈز کی تقسیم، بیوروکریسی کی تعیناتی اور امن و امان کے معاملات پر دونوں حکومتیں ایک دوسرے پر الزام لگاتی رہیں۔ نواز شریف نے بے نظیر حکومت پر بد انتظامی اور کرپشن کے الزامات لگائے، اور آج پورے پاکستان کی تباہی و بربادی کر رہی ہے یہ عورت۔ جبکہ بے نظیر بھٹو کا موقف تھا کہ پنجاب حکومت منتخب وفاقی حکومت کے خلاف دانستہ رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ یہ کشمکش پارلیمنٹ سے نکل کر ریاستی اداروں تک پہنچ گئی۔ بیونڈ احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، صدر غلام اسحاق خان جو خود طاقتور بیوروکریٹک پس منظر رکھتے تھے، اس سیاسی تصادم میں بے نظیر بھٹو سے فاصلہ اختیار کرتے گئے، اور یوں مرکز، پنجاب اور صدر کے درمیان ایک ایسا سیاسی مثلث بن گیا جس کا نتیجہ جمہوریت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا۔ بالآخر 6 اگست 1990 کو بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا، اور یہیں سے پاکستان کی سیاست میں ایک نیا مگر نازک دور شروع ہوا، وہ دور جس میں نواز شریف اقتدار کے مرکز میں آ رہے تھے۔ چوبیس اگست 1990 کو ہونے والے انتخابات پاکستان کی سیاست میں ایک نئے موڑ کی علامت بنے۔ اسلامی جمہوری اتحاد پارٹی، جس میں کئی مذہبی اور قدامت پسند جماعتیں شامل تھیں، واضح اکثریت کے ساتھ سامنے آئی، اور یوں 6 نومبر 1990 کو میاں محمد نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ نواز شریف خود کو ایک عملی و معاشی اصلاحات لانے والے لیڈر کے طور پر پیش کر رہے تھے، لیکن انہیں اقتدار ایسے وقت میں ملا جب ریاستی طاقت کئی حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ناظرین، نواز شریف کی حکومت کا بنیادی نعرہ تھا معاشی بحالی اور ترقی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ریاست کاروبار نہیں کرے گی، بلکہ نجی شعبے کو آگے لایا جائے گا۔ ان کے دور میں سرکاری اداروں کی نجکاری کا آغاز ہوا، بینک، صنعت اور تجارت کو آزادی دی گئی، سرمایہ کاری کے دروازے کھولے گئے، اور کاروباری طبقے کو حکومتی سرپرستی ملی۔ یہ سب ایک نئے معاشی ماڈل کی طرف قدم تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ سیاسی بنیادیں کمزور تھیں، اور یہی وہ مقام تھا جہاں حکومت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سامنے آئی۔ صدر غلام اسحاق خان محض ایک آئینی صدر نہ تھے، ان کے پاس 8ویں آئینی ترمیم کے تحت قومی اسمبلی توڑنے کا اختیار تھا، اور یہ اختیار ایک مستقل دباؤ کی صورت منتخب حکومت کے سر پر منڈلاتا رہا۔ نواز شریف فیصلہ سازی میں خود مختاری چاہتے تھے، جبکہ صدر ریاستی نظام پر مکمل کنٹرول رکھتے تھے۔ دونوں کے درمیان اعتماد نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلافات اور گہرے ہوتے گئے۔ دوستوں، نواز شریف کی حکومت میں سویلین اور فوجی تعلقات بھی نازک رہے۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ فوج کے سربراہ تھے، لیکن ان کی اچانک وفات کے بعد نیا پاور بیلنس پیدا ہوا۔ نواز شریف سویلین بالادستی چاہتے تھے، مگر فوج سیاسی عدم استحکام سے پریشان تھی۔ یہ کشیدگی براہ راست تصادم کی صورت میں تو نہ آئی، مگر ہر فیصلے پر سایہ بن کر رہی، اور اسی دوران 1992 میں کراچی شدید بدامنی کا شکار ہو چکا تھا۔ حکومت نے آپریشن کلین اپ کے نام سے MQM کے خلاف فوجی اور نیم فوجی کارروائی شروع کی۔ مقصد امن تھا، مگر نتائج متنازع ثابت ہوئے۔ سیاسی الزام تراشی بڑھی، تشدد میں کمی کے بجائے نئی تقسیم پیدا ہو گئی، اور یہ آپریشن حکومت کے لیے سیاسی طور پر مہنگا ثابت ہوا۔ ناظرین، 1993 آتے آتے صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختلاف کھلی جنگ میں بدل چکا تھا۔ 18 اپریل 1993 کو صدر غلام اسحاق خان نے ایک بار پھر آئین کی شق 58(2)B کے تحت نواز شریف کی حکومت برطرف اور قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔
مگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ غیر آئینی قرار دیا اور نواز شریف کی حکومت بحال کر دی۔ یہ پاکستان کی جمہوری تاریخ کا ایک نادر لمحہ تھا، مگر سیاسی زخم اتنے گہرے تھے کہ بحالی بھی کام نہ آ سکی۔ صدر اور وزیر اعظم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے پر بھی تیار نہ تھے۔ ریاست دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ بالآخر فوجی قیادت نے مداخلت کی۔ 18 جولائی 1993 کو ایک غیر معمولی حل نکالا گیا۔ صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف دونوں کو ایک ساتھ اقتدار چھوڑنا پڑا، اور یوں پاکستان کی تاریخ میں ایک اور منتخب حکومت اپنی مدت مکمل نہ کر سکی۔ اور 90 کی دہائی کے آغاز میں پاکستان کی سیاست نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ جمہوریت صرف ووٹ سے نہیں بلکہ طاقت کے توازن سے ملتی ہے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ 1993 کے انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو نے دوسری بار کس طرح اقتدار سنبھالا، انہوں نے کن طاقتوں کے ساتھ نئے سمجھوتے کیے اور کیوں ان کی دوسری حکومت بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان کی تاریخ کے نئے راز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔